میدانی علاقوں میں دھند نے پنجے گاڑ لیے، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ محمد تک بند، عبدالحکیم موٹر وے M3 اور M4 پر بھی داخلہ ممنوع، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند، ترجمان موٹر وے کا شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کا بھی مشورہ۔ شہر میں سردی کا راج برقرار ہے، سورج کی کرنیں بھی رنگ بکھیرنے لگیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 95% تک جا پہنچا، شہر میں آج بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ بچوں کی موجیں ختم، آج سے تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں بحال، محکمہ خصوصی تعلیم نے طلباء کے لیے یونیفارم کی پابندی میں نرمی کر دی، آج سے 15 فروری تک طلباء کے یونیفارم کی پابندی میں نرمی کی گئی، سردی کے پیش نظر پیپتا ہفتہ صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک تعلیمی ادارے کھلیں گی، جمعے کو سکولز کے اوقات صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے۔ مستحق طلباء کے لیے امید نو پروگرام، سویٹرز اور جوتوں سے محروم طلباء کے لیے شاندار منصوبے کا آغاز، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی جانب سے پروگرام کا آغاز آج سے کیا جائے گا، پہلے مرحلے میں اسکولوں میں بچوں کو مفت یونیفارم تقسیم کیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کے ملازمین اور اساتذہ کی موجیں ختم، سیکریٹری اسکول ایجوکیشن نے ڈی ای او اور سی ای او کو طویل چھٹیاں دینے سے منع کر دیا، سیکریٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے کہا کہ طویل عرصے کے لیے چھٹیاں کسی صورت قبول نہیں۔ اچھی کارکردگی والے اسکولوں کو انعامات ملیں گے، محکمہ تعلیم کا اسکولز کو انعامات دینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق پہلے نمبر پر 2.5، دوسرے کو 1.5 اور تیسرے نمبر پر آنے والے اسکول کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 1 بجے ہوگا، اسپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے، لا اینڈ آرڈر کے معاملات زیر بحث آئیں گے، اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس کے لیے سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ جھی رانی پروگرام کے بعد اپنی چھت اپنا گھر کا وعدہ پورا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 62 ارب روپے کی منظوری دے دی، رواں سال مئی تک 40,000 افراد کو قرضہ دینے کا ہدف مقرر، مریم نواز کا قرضہ 15 سے 20 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم، کہا چاہتی ہوں بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ لیڈر جیل میں بیٹھا انتشار پھیلانے کی پلاننگ کرتا ہے، چیلے باہر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، مریم نواز اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے چمچوں کے اعصاب پر سوار ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات اسلم بخاری کا اسد کیسر کے بیان پر رد عمل، کہا کل تک جو سب کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، آج وہ سب کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ میں تو سب سے پہلا آدمی ہوں جو ان سب غلطیوں کو اعتراف کرتا ہوں، میں نے 35 سال گزارے ہیں اس نظام کے اندر، یہ 36واں سال مکمل ہو رہا ہے، تو غلطی آپ کے سامنے ہے، یہاں پر آئینی ترامیم ہوئی ہیں، ابھی آپ کے سامنے آئینی ترمیم ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں بغیر پڑھے آئینی ترمیم ہو گئی ہے، ہمیشہ رہے گی، آپ نے نظام کو ڈسٹرب کر دیا ہے، آپ کا پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امبیلنسڈ ہو گیا ہے۔ آج جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان کی خوبی سے نہیں ہے، وہ دوسروں کی ناکامی سے ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک موقع تھا، اگر وہ 8 فروری کو کہہ دیتے وہ الیکشن ہار گئے، آج ملک کی سیاست فرق ہوتی۔ الیکشن چوری ہوں تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہم میں سے ہر کوئی خرابی کے ذمہ دار ہے، ترامیم سے آئین غیر متوازن ہو گیا، بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت دوسروں کی ناکامی کی وجہ سے ہے، نواز شریف 8 فروری کو کہہ دیتے الیکشن ہار گئے ہیں تو آج حالات مختلف ہوتے، شاہد خاقان عباسی کی گھنگرج، کہا میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، میرے دور میں مداخلت نہیں تھی، میں ہارا نہیں ہروایا گیا تھا۔
پاکستان کو نظریاتی طور پر مضبوط بنانا ہماری ترجیح ہے۔ سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے کہا کہ نوجوانوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر روشن مستقبل کی جانب گامزن کریں کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے نوجوانوں کو نظریاتی شعور دینا ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی پیر پگاڑا سے ملاقات۔ پیر پگاڑا نے بانی پی ٹی آئی کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا۔ سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ مستقبل میں رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری آئی پی پی شعیب صدیقی کی زیر صدارت اجلاس ٹاؤن اور یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ صدر عبدالعلیم خان کو معیشت کی بحالی کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال مسترد۔ ترسیلات زر میں تاریخ ساز اضافہ۔ 6 ماہ میں ترسیلات زر 33% اضافے کے بعد 17 ارب 84 کروڑ 50 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئیں۔ رواں مالی سال میں ترسیلات زر 36 ارب ڈالر کی حد عبور کرنے کا امکان ہے۔ جنوری کے لیے درآمدی ایل این جی کی نئی قیمت کا تعین۔ سوئی ناردرن کے لیے کمی اور سوئی صدرن کے لیے اضافہ کیا گیا۔ سوئی ناردرن کے سسٹم پر ایل این جی 0.23 ڈالر سستی کی گئی۔ ایل این جی کی نئی قیمت 12.66 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے۔ ہماری کوآرڈینیشن وفاقی وزارت مذہبی امور اور ہوپ کے درمیان جو ہے وہ الحمدللہ بہتر ہے اور بہتر ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ وزارت مذہبی امور اور سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان کا حل نکل آئے گا۔ عازمین حج کے لیے حکومت بہترین انتظامات کر رہی ہے۔ پاکستان سے 904 گروپس حج کے لیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ سرکاری اور نجی حج انتظامات سعودی مکاتب کے مطابق ہوں گے۔ تمام عازمین حج پاکستان کے سفیر ہیں۔ لیسکو کا صارف دوستی کی جانب ایک اور قدم۔ لاہور میں جدید سہولتوں سے آراستہ مزید 2 کسٹمر سروسز سینٹر کی تعمیر مکمل۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا دونوں کسٹمر سروسز سینٹر کا دورہ۔ کہا عوام کی خدمات اولین فرض ہے۔ کسٹمر سروسز سینٹر میں تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جائے گا۔ بجلی بلوں میں اضافہ اور پراپرٹی ٹیکس کی بھرمار نامنظور ہے۔ جماعت اسلامی پی پی 169 کا اسرا میں احتجاجی مظاہرہ۔ نواب پورہ روڈ پر مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ احمد سلیمان بلوچ نے کہا کہ بجلی بلوں پر ریلیف نہ ملنے پر 17 جنوری کو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی نااہلی۔ سوڈیوال کسرا کنڈی میں تبدیل۔ غیر قانونی ڈمپنگ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ بدبو اور تعفن سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بچوں میں ٹائیفائڈ، پیٹ درد جیسی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بڑھ گیا۔ علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گھیرا تنگ۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں سنیکس یونٹ پر چھاپہ۔ ناقص آئل میں سنیکس تیار کرنے پر 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ 100 کلو پاؤڈر، 300 کلو فلیورز، 125 کلو رنگ اور ممنوعہ اشیاء تلف کر دی گئیں۔ جنرل پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مین بلڈنگ کے فنشنگ کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جاری کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا جدید سہولتوں سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔